دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بلی کا رونا کیسا ہے، بلی کے رونے سے کیا ہوتا ہے اور بلی اگر راستہ کاٹے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو ہم صرف اور صرف آپ کے لیے ہی بناتے ہیں، تو مہربانی کر کے لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے۔ دوستو آج کل بلی کے رونے کو لے کر بہت ہی زیادہ غلط خیال کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بلی رو رہی ہے، اب موت آنے کی نشانی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کیا سچ میں بلی کے رونے سے کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور یہ بلیاں اکثر رات میں کیوں روتی رہتی ہے۔ دوستو بلی کے رونے کو بہت غلط خیال کیا جاتا ہے۔ اگر بلی رات میں رونے لگے تو لوگ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی ڈر کے مارے رونے بھی لگ جاتے ہیں کہ یہ بلی آخر رو کیوں رہی ہے۔ اس بلی کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوستو اس کے رونے کی اصل وجہ کیا ہے، تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے جس پر انسان رہتے ہیں، اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے جنات رہا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی مخلوقات اس زمین پر رہتی تھی۔ تو کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار کرتے تھے۔ جناتوں کا راجا جس کا نام عزازیل تھا اور اس کی بیوی جس کا نام کبیرہ تھا، وہاں بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے آس پاس بلیاں رہا کرتی تھی۔ بلیوں کے جتنے بھی نسل اس وقت پائے جاتے تھے، اگر ان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے۔ جب یہ فتنہ فساد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کی طاقت کو محدود کر دیا اور ان کو رات کے لیے مقرر کر دیا۔ تو جناتوں کا راجا جس کا نام عزازیل تھا، اس کی بیوی جس کا نام کبیرہ تھا، جو بلیوں سے بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتی تھی، اس نے اللہ سے کہا کہ اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دے دی کہ وہ جناتوں کو دیکھ سکے اور ان سے بات کر سکے، اس میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اس لیے آج بھی اگر بلی کو جنات دکھ جاتے ہیں تو وہ بلی عجیب کیفیت میں رونے لگتی ہے، اور اس بلی کے رونے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بلی بھوکی ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، اپنے بچوں سے دور ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی بلی رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس رونے کو منحوس نہ سمجھا جائے، بلکہ بلی کے رونے سے انسان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بلی کا راستہ کاٹنا۔ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص گلیاں راستے میں جا رہا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی جس نے راستہ کاٹا، جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں۔ تو وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور پھر بعد میں چلنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، شگون خراب ہو گئے، اب کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات کبھی نہیں رکھنی چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر فجر کی اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہی ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتا رونے لگ جاتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر کے فجر کی اذان پر ہوتا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی ہے جس سے وہ آسمانوں میں اڑ رہے پھر رہے، شیطانی بلاؤں
یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے، لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں زبان نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر کے فجر کی اذان، جتنے بھی شیطانی بلائیں ہوتی ہے وہ رات کے وقت زیادہ نکلتی ہے، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت ہی زیادہ روتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، اسے علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتی ہیں، اور صبح کے وقت جب اذان ہوتی ہے تب شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہے، جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مرد کے 3 کام عورت کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی بے سکونی اور ذلیل کر دیتا ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ انسان مرد ہے جس میں یہ خامیاں، غلطیاں موجود ہو، کیونکہ یہ 3 غلطیاں اس کی بیوی کی زندگی کو دشوار بنا دے گی۔ پہلی غلطی کہ وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہو، دوسری غلطی کہ وہ خود کو ہمیشہ صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہو، اور تیسری غلطی وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہو۔ یاد رکھنا، جس انسان میں یہ 3 خامیاں موجود ہو، اس کے ساتھ گھومنے والے رسوائی اور پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں اسے ایک جھلک میں کیسے پہچانوں کہ کس انسان میں یہ غلطیاں موجود ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس غلطی کی جڑ خود کو محترم اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تم جب بھی کسی انسان سے ملو، یہ دیکھو کہ وہ لوگ جو حیثیت میں اس سے کم ہیں ان سے وہ کس طرح سے ملتا ہے، اور جو لوگ حیثیت میں اس سے بڑھ کر ہیں ان سے وہ کیسے ملتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس دنیا میں سب سے عظیم انسان وہ ہیں جس میں یہ خوبی موجود ہو کہ وہ اپنے سے کم انسانوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہو، برابری کا حق دیتا ہے، اور یہی صفت اس کے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے، زندگی کو رونق بخش دیتی ہے، اور آخرت میں بھی عظیم انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔